YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ جنسی ہوس کا شکار افراد، جنسی ہوس کا شکار انسان، یعنی برے کام میں انوالو انسان، ٹھیک ہے؟ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، یا ہمارے پروگرام دیکھنے والے بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، میں ہر پروگرام میں جب کسی برائی پہ بات کرتا ہوں، کسی چیز پہ بات کرتا ہوں، تو ساتھ میں آپ لوگوں کو رستہ بھی دیتا ہوں کہ بھئی اس کا یہ رستہ ہے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں، اس سے آپ نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوشش یہ کیا کریں کہ اس سے آپ نکلنے کی کوشش کیا کریں، بجائے کہ اس چیز کو اپنے اوپر طاری کر لیں اور اس چیز کو طاری کر کے آپ جو نا آؤٹ ہو جائیں۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل نکال لیں۔ آج جو میں آپ کو ہاتھ بنا کے بتا رہا ہوں، اس ہاتھ کی کئی قسمیں ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی قسم کا ہاتھ، ایسا کئی قسمیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ اور جو میں جس قسم کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس قسم کا ہاتھ اگر آپ کا ہے، یا آپ کے کسی دوست کا ہے، یا آپ کے کسی عزیز کا ہے، یا آپ کے کسی جاننے والے کا ہے، تو اس پر بھی آپ یہ واضح کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اور وہ خود یہ چیز تسلیم کریں گے کہ ہاں یہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں ہاتھ بنا کے بتا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیے گا کہ کون کون سی چیز کیا ہے۔ یہ نہیں کہ بعض اوقات بعض ہماری خواتین، بچیاں، بہنیں وہ کہہ دیتی ہیں جی، جیسے ہم نے ٹاپک کیا تھا بری عورت، تو کہنے لگے آپ نے ساری عورتوں کو برا کہا۔ ساری عورتوں کو نہیں کہتے، جن کا ہاتھ ہوتا ہے انہی کو کہتے ہیں۔ اور آج کا بھی ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ جتنے افراد، جتنے مرد ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، یہ سارے برے ہیں، یہ سارے ہوس کے شکار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس ہاتھ کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس ہاتھ کی آپ دیکھیں ساخ کیا ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے، تاکہ آپ کے علم میں آئے یہ کیا ہے، تاکہ اگر ہمارا پروگرام دیکھنے والے بھی کوئی افراد ایسے ہیں تو وہ خود اندازہ لگائیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کس حد تک صحیح کر رہے ہیں، کس حد تک غلط کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جنا ہاتھ میں یہ لائف لائن، ٹھیک ہے؟ لائف لائن، اور یہ ابھارے زورا، ضرورت سے زیادہ پھولا ہوا یا سوجا ہوا، اور پشتوں میں کہتے ہیں پڑسے دلے، پڑسے دلے، اور ہندکوں میں اس کو بولیں گے سوجیا ہویا، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پختون جو طالب علم ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، ہندکوں والے بھی سمجھ گئے ہوں گے، پنجابی والے بھی، اردو والے، کہ یہ بہت زیادہ پھولا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ ابھار۔ اس کے بعد دماغ کی لکیر کا آغاز جو ہے اس کے اندر سے، یعنی لائف لائن کے اندر سے، لائف لائن کے اندر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے ہاتھوں میں کہ لائف لائن ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، آگے جا کے مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی لائن اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، تو یہ جھگڑیلو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے، دنگے فساد، غصہ ان کو فوری 1 منٹ میں ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہ اس دستی بم کی طرح ہوتے ہیں کہ جس کا ہم پین نکال لیں اور وہ دھماکہ کرے۔ تو ان افراد کی شخصیت بھی کچھ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ یہ ذرا سی بات پہ بگڑ جاتے ہیں، ذرا سی بات پہ لڑ پڑتے ہیں، اور پھر ان کی جو مشتری والی انگلی ہوتی ہے، مشتری والی جو انگلی ہوتی ہے، اس میں یعنی جال سا بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پہلے پور میں یہ اس طرح سے یعنی جال بنا ہوا ہوتا ہے، پہلے پور میں یہ جال بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور جال نما نشان جو میں نے یہاں بنایا ہے، یہ شاید کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو، تو میں سائڈ پہ بھی اس طرح کا ایک نشان بنا کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کا نشان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا نشان ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ جنسی فعل کے غلام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی بھی معاملے میں جنسی فعل، یعنی ان کی سوچ، ان کے خیال، ان کا سارا کچھ جنسی فعل کا ہوتا ہے، اور ان کی جو دماغی لکیر ہوتی ہے وہ بھی خاص، جسے کہتے ہیں کہ بہت اچھی، بڑی باریک اور بڑی عمدہ، وہ نہیں ہوتی، موٹی سی جنی پھیلی ہوئی لکیر ہوتی ہے اور کمزور سی لکیر ہوتی ہے۔ اور دل کی لکیر بھی ان کی ایسی ہی ہوتی ہے، دل کی لکیر بھی ان کی جنی پھیلی ہوئی لکیر ہوتی ہے، اور اس طرح سے بنی ہوئی لکیر ہوتی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بنا کر بتائی۔
इस तरह की लकीर बनी होती है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद यानी ये करते रहते हैं। दिल की लकीर बिल्कुल छोटी होती है, यानी आप ये समझ लें कि जिनसी मामलात में रहम या ये चीज़ इनके करीब से भी नहीं गुज़रती, ठीक है। और दिमागी लकीर जो है वो आगे यानी ये समझें, जो इनकी दिमागी लकीर यहाँ से शुरू होती है तो साइड पे जाके ये इस तरह से भी होती है। यानी ऐसे लोग किसी वादे किसी कौल के पाबंद भी नहीं होते। ऐसे अफराद किसी वादे के किसी कौल के पाबंद भी नहीं होते, और ये जब चाहते हैं अपना जैसे गिरगिट जो होता है वो रंग बदलता है, ये इस तरह रंग बदलने में माहिर होते हैं। उसके अलावा इनके हाथ में दीगर निशानियों में ये भी होता है कि इनके हाथ पर बहुत ज़्यादा यानी बाल होते हैं। बाल अब हाथ के बीच में नहीं होंगे कि आप समझें नहीं हाथ के बीच में बाल होंगे, वो तो फिर भालू होगा, इंसान नहीं होगा। ये यहाँ ये ना बाल होते हैं, बड़े मोटे मोटे बाल होते हैं उनके यहाँ पे, और बड़े सख्त किस्म के बाल होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत गर्म मिजाज होते हैं, इनकी सोच इनका सारा कुछ यानी जिनसी हवस पे जाके ख़त्म हो जाता है। अगर आपके इर्द गिर्द आपके अजीज़ों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में कोई भी हो सकता है, तो उसका हाथ देखकर आप ये अंदाज़ा लगाएं और फिर उनसे आप यानी मालूम भी कर सकते हैं कि जो चीज़ें ये हैं ये सही हैं ये नहीं हैं। क्योंकि मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ ये हुर्फ़ आखिर है, हुर्फ़ आखिर नहीं है। इस तरह की लकीरें उनके हाथ में अगर पाई जाती हैं तो एक तो वो समझो कि झूठे हैं, झूठ बोलते हैं किसी भी बात में, यानी सच्चाई कम होती है, झूठ ज़्यादा। कभी कह देंगे ये कर लो, कभी कहेंगे वो कर लो, इस तरह से यानी ये होता है। और ऐसे लोग ही फ्रॉड भी करते हैं, यानी चीटिंग भी कर लेते हैं, जिसको इंग्लिश में चीट कहना, किसी को चीट कर देना, फ्रॉड कर लेना किसी के साथ, ये वो लोग भी होते हैं, ठीक है। इस हाथ को आप गौर से देखें, समझें कि पामिस्ट्री में आज जो आपका सबक है बड़ा अहम मौजू की तरफ जा रहा है। सबसे पहले जो जाल मैंने बना के बताया, इनके इसके अंदर जाल होगा, इसके ऊपर जाल नहीं होगा। कि आप समझें कि नहीं जो मुश्तरी का उभार है, ये उभार इसका जो ना ये अलग है, ये पहले पूर पर यानी शहादत की जो उंगली है इसके पहले पूर पर जाल होगा, पहले पूल पर जाल होगा। उभारे ज़ोरा हद से ज़्यादा फूला हुआ होगा, दिमाग की लकीर फैली हुई होगी। जैसे आप ये समझ लें अगर ये पढ़े लिखे भी होंगे तो इनकी आदत इनका मिजाज जो है ना वो अनपढ़ लोगों की तरह का होगा। ये ज़रा बात करें ये बिगड़ जाएंगे, ज़रा बात करें ये लड़ पड़ेंगे, ठीक है। और इनमें गुस्सा बहुत होता है और इनमें हवस बहुत होती है कि कोई भी ऐसा फेल ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो आम शख्स उससे दहल जाता है या खौफज़दा हो जाता है, लेकिन ये फौरी वो कर गुजरेंगे। अगर किसी से झूठ कोई बात करनी है, वादा करना है तो भी ये कर देंगे। आपने इनको कहा जी मुझे गाड़ी लेनी, कहेगा मैं लेके दे दूंगा, मुझे दे दो, मैं करके दे। हर काम में ये जो नहीं कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ। और इनका ये आप गौर से देखें, सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है, झगड़ेलूपन वाली ये है, झूठ बोलने वाली वो दिल की जनी, दिल में इनके जैसे आप कहें कि रहम या ऐसी चीज़ तो इनके करीब से नहीं गुजरी। और फिर दिल की लकीर की शाखें जनी मेट में मासा मेट में तोला, मेट में मासा मेट में तोला, ये कैफियत इनकी, ठीक है। तो ये था प्यारे दोस्तों आज का टॉपिक। इस टॉपिक को देखिएगा, समझिएगा और अपने करीबी या जानने वाले लोगों पर तजर्बा भी कीजिएगा और उनसे मालूमात भी लीजिएगा। अब शुरू करते हैं सवाल व जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल किया है, अगला सवाल किया है सैमा ने लाहौर से, मेरी दूसरी शादी कब होगी। सैमा साहिबा, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है बड़ी गहरी और बड़ी शौक़ है। इसका मतलब है कि आपकी शादी ये समझ लें कि इस साल या आने वाले साल में ज़रूर होगी। और दूसरा, आपके हाथ के ऊपर जनी मोल तिल के निशान हैं, और अगर ये तिल के ही निशान हैं तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, बहुत ज़्यादा नज़र बद का शिकार हैं और पूरी किस्मत की लकीर आपकी जज़ीरा नुमा बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि परेशानी आपकी ख़त्म नहीं हो रही, परेशानी आपकी बढ़ रही है। तो इसके लिए कोशिश करें कि कोई ऐसा वजीफ़ा ज़रूर पढ़ें कि जिससे अल्लाह की रहमत हो और आपकी किस्मत खुल जाए, वरना आपकी किस्मत ब्लॉक है। अगला सवाल किया है फराज़ ने मीरपुर आज़ाद कश्मीर से कि मेरे पास पैसा आता है वो रुकता नहीं है, इसकी वजह क्या है।
پیارے دوست فراز، آج تک پیسہ کسی کے پاس رکا نہیں اور نہ ہی کبھی رکے گا۔ رہی بات آپ کی، تو آپ کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں تاکہ آپ کے ہاتھ میں برکت ہو اور آپ کو کامیابی ملے۔ اگلا سوال کیا ہے محمد عمران نے چنیوٹ سے، حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ حالات کب بدلیں گے؟ عمران بھائی، 2021 کا 8واں اور 9واں ماہ جو ہے یہ آپ کے لیے اللہ کے فضل سے اچھا ہوگا اور آپ کے حالات میں تبدیلی آئے گی اور مالی پوزیشن بھی اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے شفاعت صاحب نے جہلم سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی شدہ زندگی کیسے گزرے گی؟ شفاعت بھائی، اللہ کے فضل سے آپ کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی اور بہت عمدہ گزرے گی، لیکن ایک پرابلم ہے، آپ کے دماغ کی اور دل کی جو لکیر ہے یہ ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ پریشانیاں اور کچھ مشکلوں کا آپ کو سامنا رہے گا۔ 2023 تک آپ کے حالات بدستور اسی طرح سے قائم رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کی پوزیشن چینج ہوگی اور آپ کو شہرت بھی ملے گی، کامیابی ملے گی، نام بھی ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے مرزا واجد صاحب نے، یہ بتائیں قسمت کیسی ہوگی کیونکہ جو بھی کام کرتا ہوں وہ اچھا نہیں ہوتا۔ انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا۔ آپ کے حالات پیارے دوست اسی طرح رہیں گے 2020 تک اور 2021 میں بدلیں گے، لیکن کوشش کریں کہ بھوکوں کو کھانا کھلا دیا کریں واسطے اللہ کے، تو اللہ کے فضل سے آپ پر رحمت ہوگی اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اگلا سوال کیا ہے عذرا نے انڈیا سے، شادی کو 8 سال ہو گئے، میری اولاد نہیں ہے، یہ بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ انہوں نے اپنے شوہر کے ہاتھ کی پکچر بھی بھیجی ہے اور اپنے ہاتھ کی بھیجی ہے۔ عذرا بیوی، آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 لکیریں ہیں، لیکن آپ کے شوہر کے ہاتھ میں اولاد کی کوئی لکیر نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہمارا نے گجرات سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہمارا صاحبہ، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور وہی شادی کامیاب رہے گی۔ لو میرج شادی ہونے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے حافظ محمد اسامہ کراچی سے، انصاری بھی ہیں یہ شاید۔ دولت کب آئے گی؟ قسمت کیسی ہے؟ پیارے بھائی، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کوئی خاص نہیں ہے، آپ کو بہت محنت اور بہت جدوجہد کرنا پڑے گی، اس کے بعد آپ کو کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عمر عدنان نے لاہور سے، میں نے دوسری شادی کی ہے، یہ بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیر نظر نہیں آتی۔ ہاں، آگے چل کر اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن موجودہ وقت میں آپ کے ہاتھ میں اولاد کی کوئی لکیر نہیں ہے۔ عبدالمتین صاحب نے کراچی سے سوال کیا ہے، آسمان سے زمین پر گر گیا ہوں، یہ بتائیں کہ کبھی سیٹ ہو پاؤں گا یا میرے حالات کبھی اچھے بھی ہوں گے؟ متین صاحب، ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ گزشتہ 4 سالوں سے ٹھہراؤ کا شکار ہے، یعنی کہ رکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم چانس دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بے حساب چانس دیے، مگر ان چانسوں کو آپ سنبھال نہ سکیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں 3 چانس مزید ملیں گے۔ سب سے پہلا چانس 2021 میں ملے گا اور اس کے بعد مزید 2 چانس بھی آپ کو ملیں گے۔ اس میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سنبھال لیں، ورنہ مزید پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اگلا سوال کیا ہے محمد یاسین نے نارووال سے کہ آؤٹ آف کنٹری اگر میں کوئی کاروبار کرنا چاہوں تو اس میں مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ پیارے دوست، اللہ کے فضل سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ کوشش کریں کہ 2021 میں اپنے کام کا آغاز کریں، باقی اللہ کی رحمت ہوگی، آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور لکی ہاتھ ہے۔ اگلا سوال کیا ہے غدیر حیدر نے لاہور سے، میری شادی لو میرج ہوگی یا نہیں؟ پیارے دوست غدیر، آپ کے ہاتھ میں لو میرج شادی کی علامت موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگلا سوال کیا ہے محمد حسین نے دبئی سے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کامیابی ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی تو کوئی خاص لکیر نظر نہیں آتی،
اور قسمت کی لکیر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو اس کا مطلب ہے سخت محنت اور سخت جدوجہد کے بعد آپ 2022-2023 میں کامیاب ہوں گے۔ اگلا سوال کیا ہے، اقرا نے ملتان سے شادی پسند کی ہوگی یا نہیں؟ مطلب یہ کہ خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی۔ اقرا بیٹا، آپ کی شادی پسند کی ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے حسینہ نے گلگت سے، میرا فیوچر کیسا ہے اور کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے تو آپ کو جلد بازی کی عادت چھوڑنی پڑے گی، ورنہ آپ کسی مشکل میں آ جائیں گی۔ باقی آپ کے ہاتھ میں دماغی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں بڑی عمدہ اور بڑی اچھی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ اپنی دماغی صلاحیتوں سے کام لیں، یقین کریں کہ آپ پیسوں میں کھیل سکتے ہیں۔ لشٹا نے سوال کیا افغانستان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے مالی حالات کب ٹھیک ہوں گے اور ازدواجی زندگی میری بہت مشکلوں کا شکار ہے کہ اولاد نرینہ کب ہوگی، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی 4 سے 5 لکیریں ہیں اور اس کے علاوہ آنے والے وقت میں آپ کی مشکلوں کو آسانی ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، اور 2021 جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا اور اس میں کامیابی کا 100% امکان ہے۔ اگلا سوال کیا ہے سیدہ امیمہ نے کراچی سے، یہ بتائیں کہ میرا باہر ملک کا سفر ہوگا یا نہیں؟ جب تک آپ کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے سفر کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے مہندی اتار کے صاف ہاتھ کی تصویر بھیجیں اور جہاں پر اولاد کی لکیریں ہوتی ہیں وہاں کی تصویر بھیجیں۔ آپ نے سیدھے ہاتھ کی تصویر بھیجی، اولادیں یہاں ہوتی ہیں، یہاں کی تصویر بھیجیں، آپ کو جواب ملے گا۔ اور سفر کی لکیریں، اولاد کی لکیریں اس ٹکڑے میں ہوتی ہیں، اور اس ٹکڑے کے بارے میں اگر اس کی تصویر آپ دونوں ہاتھوں کی بھیجیں گی تو آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہی ملے گی۔ اگلا سوال کیا ہے انیس ملک صاحب نے ملتان سے، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی کاروبار کی لکیر ہے یا نہیں؟ بالکل پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کاروبار کی لکیر ہے اور آپ اللہ کے فضل سے کاروبار کرو گے اور کاروبار میں کامیابی بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے آمنہ بی بی نے اوکاڑا سے کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ آمنہ بی بی، آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے اچھی ہے اور آپ کے نصیب میں دولت بھی ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہر کام صبر و تحمل سے کریں، کسی معاملے میں جذباتی نہ ہوں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ریانہ اختر نے کشمیر سے کہ میری دلی خواہش پوری ہوگی یا نہیں؟ ریانہ اختر صاحبہ، اللہ کے فضل سے آپ کی دلی خواہش پوری ہوگی اور بہت بڑی کامیابی آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کوشش یہ کریں کہ سورہ اخلاص ایک تسبیح روز پڑھ لیا کریں، اللہ کا فضل سے بڑی رحمت ہوگی آپ کے اوپر، آپ کے ہاتھ کی لکیریں اچھی ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے محمد فیضان صاحب نے کارگل سے، میری شادی پسند سے ہوگی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، جہاں آپ کی محبت یا عشق کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عبد الوہاب نے چکوال سے، میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ پیارے دوست عبد الوہاب، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے یہ اللہ کے فضل سے اچھی ہے اور دماغی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے نصیب میں بہت دولت ہوگی اور بڑی ہی اچھی زندگی آنے والے وقت میں آپ کی گزرے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔